बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन को एक बहुत अच्छे अंदाज से शुरू कर चुके हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 8 मार्च है। आज आलमी दिन बराए ख़वातीन है, और इस ख़वातीन के इस आलमी दिन के हवाले से पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भर में भी हर छोटे बड़े शहर में इस दिन को मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ख़ास तौर पे ख़वातीन को वो बुनियादी हुकूक फ़राहम करना है, और वो ख़वातीन जिन्होंने सोसाइटी में नुमायाँ किरदार अदा किया है उनको ख़िराज तहसीन पेश करना है। तो आज इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। जो अपने अगर मुल्क की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे 70% आबादी देहातों में रहती है, यानी कि देही आबादी है हमारी, और वहाँ पे ख़वातीन को वो बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं हैं जो होनी चाहिए। आज भी हम लोग बेटे की ख्वाहिश में अपनी फैमिली को बढ़ाते जाते हैं, यानी कि हम बेटे को बेटी से बरतर समझते हैं, और औरत को हमारी सोसाइटी में मुसावी हुकूक की ज़रूरत है। पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी औरतों पे मुश्तमिल है, और बहुत ही कम तादाद औरतों की वो मर्दों के साथ बाहर निकल के शाना बशाना काम करके मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेती है। एक अंदाज़े के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 93% ख़वातीन को जब वो घर से बाहर काम करती हैं तो उन्हें हरासा करने की कोशिश की जाती है, जिनमें से सिर्फ 7% ख़वातीन कंप्लेन करती हैं और अपनी इस शिकायत को दर्ज करवाती हैं। और भी ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना है। आज की खातून, आज की जो औरत है वो कुछ करना चाहती है, उसे मुसावी हुकूक दरकार है, और वो किस तरह से दरकार है इस हवाले से बात करेंगे। मैं तारुफ़ करवाऊँगा मेरे साथ जो आज मेरे प्रोग्राम की पहली मेहमान है। ये एक सहाफ़ी हैं, और सहाफ़त एक बहुत बहादुरी वाला और हिम्मत वाला एक काम है, और ये सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आज के दिन के हवाले से इनसे बात होगी। हमारे साथ है अतिया अब्बास, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अतिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरे साथ जो मेरी दूसरी मेहमान हैं, ये बेसिकली एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मगर इस वक्त कराची में एक मार्च हो रहा है जिसे औरत मार्च का नाम दिया गया है, और उसकी ऑर्गेनाइज़र टीम से इनका ताल्लुक़ भी है। अजीज़ा अहमद, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अजीज़ा? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा अतिया, ये बताइए कि आज का दिन ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है, 8 मार्च? वैसे तो रोज़ ही एवरी डे ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी दिन है, बट आज जो है 8 मार्च इट्स इंटरनेशनल वुमेंस डे, एंड हम लोग जो ये औरत मार्च हम लोग ने ये पिछले साल भी किया था और अब हम इस साल भी कर रहे हैं। बट औरतों को एंड हमारे जो माशरे में जितने भी हैं और हर तबके की, उनको बहुत ज़रूरी है कि वो बाहर जो है बेसिकली निकल के प्रोटेस्ट करें, अपने हुकूकों के बारे में बात करें। एक इंक्लूसिव सोसाइटी उसी वक्त बन सकती है जब उन औरतें साथ जो है अपने हुकूक के बारे में बात करें। देखिए, प्रोटेस्ट की आप बात कर रही हैं, तो प्रोटेस्ट से पहले उन्हें अपने हुकूक के बारे में पता होना चाहिए, और हुकूक की आगाही जो है ये सबसे एक बड़ा काम है मेरा ख्याल है। देखिए, औरतों को ऑलरेडी पता है कि उनको क्या क्या चाहिए, तो वो जब उसके इजहार करती हैं तो जिस प्लेटफॉर्म पे वो करती हैं उनकी बेसिकली सुनी जाए। पॉलिसी लेवल पे जो है, सोसाइटल लेवल पे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वाले लेवल पे, तो बेसिकली अगर आपको पता है कि आपके हुकूक क्या हैं, बस आप सोसाइटी से आप और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे आप कह रहे हैं कि अब आप पॉलिसीज़ बनाएं जिनसे ये हुकूक हमें आसानी से मिल सकें। लॉ, कोर्ट, एजुकेशन, ये सब जो है, हेल्थ, ये सारे जो हैं, तभी हमारी डिमांड्स भी औरत मार्च की उन्हीं से रिलेटेड हैं। वायलेंस को ख़त्म करना, तशद्दुद को ख़त्म करना बेसिकली, एंड उसके बाद अपने शहर को पे एक हक होना, पब्लिक स्पेस में निकलना, एंड सियासी इंसाफ, तिब्बी इंसाफ, इकोनॉमी में हमारा हिस्सा हमें मिले कि हम लोग काम कर सकें, औरतें और जो काम करती हैं उसकी उन्हें मिल सके
मतलब उसका आपको रिटर्न मिले कोई इक्वल जी पे, और जो एक और एप्रिसिएशन भी चाहिए होती है जी एप्रिसिएशन से ज़्यादा आई थिंक पैसे भी मिले मतलब कितना पैसे काम मिलते हैं, देखिए, औरतें करती हैं जो बिल्कुल okay. एग्रीकल्चर में कितनी औरतें काम करती हैं Yes. और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता जी हाँ, मैं वही देही जो आबादी है हमारी, मैं उसी की बात कर रहा था कि वहाँ पे उन ख़वातीन से आप पूछा जाए कि आपके पास क्या कोई मतलब अब क्या कहना चाहेंगी औरतों के हवाले से, औरतों के हकूक़ के हवाले से, तो वो पता है कि सीधा क्या जवाब देती है कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में, हम तो इस कदर मेहनत मजदूरी में लगे हुए हैं, सारा दिन या फसलें काटते हैं, घरों को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है और एक मजदूर, एक रोबोट वाला उनका एक वो किरदार है सोसाइटी में। तो वो समझती हैं कि जो शहरी ख़वातीन हैं उनको सारी वो सहूलतें मुयसर हैं, वो किस तरह हसरत से वो शहर में रहने वाली खातून के हवाले से देखते हैं वो। वैसे मैं कहूँगी कि कोई औरत नहीं है जिसे अपने हुकूक का पता नहीं होगा, जिस पे भी जैसी भी तशद्दुद हो रही है उन सबको अपनी रियलाइजेशन है, जब किसी के साथ बुरा होता है उन्हें पता होता है कि ये नहीं होना चाहिए। और शहर में भी औरतें हैं जिन्हें बहुत किस्म के जिनके साथ तशद्दुद होता है, उनके घरों में, उनकी वर्क प्लेसेस में आप घर के बाहर नहीं निकल सकते बगैर किसी किस्म का तशद्दुद हुए हुए। तो ये नहीं कह सकते कि कोई औरत किसी और से बेटर ऑफ है। आई थिंक सब कोई प्रॉब्लम्स हैं और सबके हकूक उन्हें नहीं मिल रहे। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, तो एक्चुअली आपका मतलब ये कि औरत को जो है वो उसे मुसावी हुकूक देने चाहिए मर्द के बराबर, ताकि वो सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सके जो उसका रोल है। वैसे औरत सोसाइटी का एक इतना एक अहम एक एलिमेंट है कि जिसकी गोद से कौमें जो है वो पलती हैं और वो दुनिया में अपना जो है ना वो नाम बनाती हैं। तो पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो इंतहाई टैलेंटेड और वो बहुत मेहनती और बहुत अच्छे तरीके से मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती हैं अगर उन्हें बुनियादी तौर पर सारे हकूक़ से नवाजा जाए। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से इसी हवाले से हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। आज ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आलमी सतह पे दिन मनाया जा रहा है और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात की जा रही है। मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं अतिया अब्बास जो कि एक सहाफ़ी हैं और उनके साथ साथ मौजूद हैं अज़ीज़ा अहमद जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और एक औरत मार्च आज हो रहा है फ्रेयर हॉल में, उसकी ऑर्गेनाइजर टीम में से भी हैं। अच्छा, ज़रा प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं। ये बताइए कि औरत को हमारी सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे कौन से हुकूक दरकार हैं? कौन से हुकूक मतलब जो रिक्वायर्ड हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ जो उन्हें हक मिलने चाहिए जो नहीं मिल रहे, जो बेसिक जो आपको लगता है कि जो एक औरत को शिकायत है? सबसे हम अगर हमारी आप औरत मार्च की डिमांड्स देखें तो उससे जो हमने अपने जो बेसिक राइट्स हैं उससे निकालें तो तशद्दुद के खिलाफ ख़त्म, एंड एंड टू वायलेंस। और हर किस्म का मतलब जो इमोशनल भी होता है, फिजिकल भी होता है, हर किस्म का जो वायलेंस होता है। तशद्दुद को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। आप कर रही हैं? ओके। तशद्दुद के अंदर हर किस्म का जो वायलेंस होता है, फिजिकल, घर पे मारपीट, इमोशनल, अगर आपको परमिशन नहीं दी जाती कि आप अपने करियर को कंटिन्यू करें, शादी के बाद आपको बस घर बैठना है, सेक्सुअल वायलेंस होता है और उसके अलावा इकोनॉमिक वायलेंस भी होता है। काफ़ी औरतों को वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती कि अगर वो तशद्दुद में हैं वो पोजीशन से निकल नहीं पाती क्योंकि उनके पास वो इंडिपेंडेंस नहीं होती, क्योंकि उनको डिपेंडेंट रखा जाता है मर्द पे ताकि वो उस मर्द को छोड़ ना सके, नो मैटर वो मर्द कितना तशद्दुद करे उस औरत पे। तो वो सब तशद्दुद के अगेंस्ट हमारा। तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ये जो आप फाइनेंशियल वायलेंस की बात कर रही हैं, इसके पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं आपके पास और क्या
معاشرے میں, سوسائٹی میں ایسی کیا مثالیں ہیں کہ واقعی اندازہ ہو کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ بیسکلی سوشل کنڈیشننگ کی جاتی ہے کہ اگر دیکھو تم ابھی پڑھائی تو کر رہی ہو, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر تم شادی کر لو گی تو تمہارا جو ہے سوسائٹی میں پلیس بن جائے گی. یہ اگر آپ تھاٹ جو ہے بیسکلی اگر آپ فرام اے ینگ ایج لڑکیوں کو سوشلائز کریں کہ نہیں دیکھو تم انڈیپینڈنٹ ہو, تم جو تمہارا بھائی کر رہا ہے وہ تم بھی کر سکتی ہو, تو اس سے جو ہے ہمارے جو فرام گراس روٹس فرام ویری ینگ ایج وہ سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے, جو کہ ہم ایز آئی گیس آرگنائزرز آف دی عورت مارچ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب بہت شکر ہے کہ ہمارے گھر میں اسی طریقے کی سوچ تھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میرے گھر میں اس طرح کی سوچ ہے تو میں تو چاہوں گی کہ ہر لڑکی کے گھر میں اس طرح کی سوچ ہو. تو جب یہ ہوتا ہے تو جب آپ تھرو ایجوکیشن جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی میرا حق ہے, تو یہ جو بہت سارا جو وائلنسز ہیں یہ جو ہیں خود بخود آپ جو ہے اگر آپ ساتھ ہوتا بھی آپ رپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو یہ جو ایک کنڈیشننگ ہے نا یہی آپ بہت شروع سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اینڈ ناٹ اونلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے, مگر آپ کے پاس وہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ وہ بدل سکیں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو خود انڈیپینڈنٹلی سسٹین کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کے گھر والے آپ کو چھوڑ دیں گے کہ کیوں یا آپ نے رپورٹ کی, تو آپ خود اپنا خیال رکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس کوئی بیک اپ پلان ہوتا ہے. آئی تھنک یہ زیادہ تر اس تشدد جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں فائنینشیل ڈپینڈنس کے بارے میں, اس کے اندر وہ آپ کے سارے ذریعے بند کیے جاتے ہیں جس سے آپ اسکیپ کر سکیں بری سچویشن کو. اچھا, تو اس کی کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, مطلب کون اس کے پیچھے ہے؟ اب جب بیسکلی اگر آپ دیکھا جائے تو پدر شاہی کے سسٹم میں جب پدر شاہی کیا ہے, ذرا اس کو ایکسپلین. پدر شاہی از ایک کیا کہیں گے پیٹریارکی کا بیسکلی اردو میں پدر شاہی کہلاتی ہے, جو ایک سسٹم ہے جس میں ایک پرٹیکولر جینڈر کو فیور زیادہ کیا جاتا ہے اور اپرچونیٹیز ان کے لیے زیادہ کھلی جاتی ہیں. لیکن تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ہماری پولیٹیکل لیول پہ بھی بہت کم عورتوں کی ریپرزنٹیشن ہے ان دا پارلیمنٹ, ان دا کورٹس, ان دا وہ. تو یہ جب آپ کے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز جو بیسکلی ایک سوسائٹی کو چلاتے ہیں اسی میں اگر جو 53% آپ کی اگر پاپولیشن عورتوں کی ہیں اس میں ریپرزنٹیشن ہی جب اتنی کم ہے عورتوں کی ایٹ دیز انسٹیٹیوشنز, تو پھر جب عورتوں کے مسائل کے یا ان کی امپاورمنٹ کے لیے وہ بھی ایک مرد ہی ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ یہ لاء پاس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ 2010 میں پاس ہوئی تھی, لیکن ابھی 2019 چل رہا ہے اور کافی جگہوں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے. تو جب آپ یہ سب دیکھیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ بیکاز ایک اوبیسلی پدر شاہی کب سے مطلب اوبیسلی, مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ خواتین کو اگر وہ جاب وغیرہ کے حوالے سے انہیں جاب جلدی مل جاتی ہے, مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ بیچارے ڈگری پکڑ کے گھومتے ہی رہتے ہیں. آپ کوئی اسٹیٹسٹک بتائیں جو یہ پروف کرتا ہے کہ عورتوں کو فوراً جاب مل جاتی ہے. مجھے کوئی آفیشیل سروے اگر ہوتا تو میں ضرور شیئر کر چکا ہوتا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں وہ جو جاب لینے جاتی ہیں انہیں ان کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں جاب کی. یہ لڑکے سارے وہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب ہم جاتے کہ اور ہمیں جو ہے لڑکوں کو نوکری نہیں ملتی ہے وقت پہ. شاید وہ عورتیں بہتر ہیں, وہ بہتر ہیں, وہ ان سے بیٹر کوالیفائڈ ہیں, بہتر کے علاوہ ان کے جینڈر کی بنا پہ ان کو نہیں مل رہی, ان کے میرٹ کے بنا پہ ان کو جاب مل رہی ہے. کیونکہ عورتوں کو زیادہ کام بھی کرنا ہوتا ہے, دے ہیو ٹو بی مور ہارڈ ورکنگ ٹو گیٹ دوز سیم پوزیشنز جو مردوں کو مل رہی ہوتی ہیں. اور اگر آپ ابھی بھی دیکھیں فارچون 500 والی کمپنیز میں سے بہت کم عورتیں ہیں جو پوزیشنز آف لیڈرشپ میں ہیں. تو اگر آپ عورت کی کریئر ٹریک بھی کریں نا تو بہت مشکل سے وہ جو ہے سسٹم کے تھرو وہ پہنچتی ہے, کیونکہ دوسری سائڈ پہ کہا جاتا ہے کہ ہاں تم کیریئر وومن تو ہو لیکن تمہیں مدرہڈ بھی تو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ رول اس پہ ڈالا گیا ہے. تو کیا جو عورت کامیاب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, سوسائٹی کے سب سے جو ولن ہیں وہ مرد ہیں آپ لوگوں کے مطابق, مجھے ایسا لگ رہا ہے. یہ تو بالکل ہم نے نہیں کہا, یہ تو ہم نے بالکل ایسا نہیں کہا, مرد کی نہیں کہ ہم سسٹم کے خلاف سسٹم کی بات کریں. ٹھیک ہے, اچھا, تو جو عورت یہ جو کامیاب عورت ہے یا جو مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے, تو اس کی یہاں تک پہنچنے میں بھی تو مرد کا کتنا اہم رول ہے, اس کے باپ کا, اس کے بھائی کا, جو اگر اس نے اس کو امپاور کیا ہے تو ہے, ورنہ مجھے تو میرے دماغ اگر آپ ان عورتوں سے پرسنلی پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم نے خود محنت کی ہے, یا ساتھ وہ کریڈٹ نہیں دیں گے. سوسائٹیل ضروری نہیں ہے, یہ ہر کیس کی بات نہیں ہو رہی, مگر کافی ہم لوگ ایکچولی کوئی اسٹیٹسٹک تو نہیں ہے جو یہ ایکچولی پروو کر سکتا ہے. سو آئی فیل کہ ہم لوگ ابھی بہت جنرلائزیشنز میں جا رہے ہیں. جی, اور یہ آئی ڈونٹ سی کہ یہ ڈسکشن مطلب ہم نہیں کہہ رہے کہ آدمی ولن ہے, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عورتوں کی سکسیس بھی آدمیوں سے ہوتی ہے یا آدمیوں کی سکسیس عورتوں سے ہوتی ہے. ہم بس چاہتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملیں. اور یہ
मेरी अभी कुछ 3 दिन पहले मेरी एक कुछ ऑस्ट्रेलिया से गेस्ट आए हुए थे, कुछ ख़वातीन थी, उन्हीं से बात हो रही थी इसी हवाले से। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ, वहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में अगर रास्ते में कहीं गाड़ी ख़राब हो जाती है तो मर्द आके हेल्प के लिए अगर कोई आता है तो सिर्फ पास खड़े होके वो ये बता रहा होता है कि आप इसको ये खोलेंगे और उसके बाद ये लगाएंगे, ये ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे ये है मसावी हुकूक, ठीक है, बराबरी के ऊपर आप काम कर रहे हैं। जब आपने बाहर भी काम करना है, आपने घर में भी काम करना है, मर्द ने भी बाहर काम करना है, उसने भी घर आके बर्तन धोने। तो जहाँ औरत को अपने फ़ायदे की बात आती है वहाँ पे सिनफ़े नाजुक बन जाती हैं, एक बिल्कुल औरत बन जाती हैं कि हाँ एक्सक्यूज़ मी, ये तो वो ये इस तरह की भी चीज़ें वो सामने सोसाइटी में है। हाँ, अभी एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे से वापस आते हैं, मैं आपसे इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। और थैंक यू सो मच अजीज़ा, आप हमारे साथ मौजूद थी। वक्फे के बाद हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में एक नशिस्त रखी है जिसमें हमारे साथ कुछ ख़वातीन मेहमान मौजूद भी हैं। वक्फे से पहले हमारे साथ मौजूद थी अजीज़ा अहमद, और अभी हमें ज्वाइन किया है सारा ज़मान ने, जो कि वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड। अच्छा, तो वक्फे से पहले मेरी इन मेहमानों से बात हो रही थी, मैंने एक वाक़या बताया जिस पे मुझे मजबूरन लेना थी। शायद हमारी ये मेहमान समझें कि मैं ऐसी बात करके भाग गया हूँ, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल बात कीजिए। मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ मेहमान ख़वातीन से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वहाँ पे औरतों को मसावी हुकूक जो हैं वो मुयस्सर हैं, जिसमें अगर उन्हें कोई फ़र्ज़ करें, एक मिसाल दी, हालांकि सिर्फ औरत के हुकूक गाड़ी के टायर पे आगे ख़त्म नहीं होते ना, वहाँ पे शुरू होते हैं कि अगर गाड़ी का टायर ख़राब होता है तो उन्होंने निकालना होता है, तो अगर कोई मर्द आता है उनकी मदद करने के लिए भी, तो आके वो सिर्फ पास खड़ा होता है, उन्हें बताता है कि इसको आप ऐसे करिए, और वो औरत बिल्कुल माइंड नहीं करती। जब आप ये वाक़या बयान कर रहे थे तो मुझे एक और वाक़े का ख्याल आया। आपने ऑस्ट्रेलिया कहा? जी मैंने ऑस्ट्रेलिया। एक वाक़या हुआ था ऑस्ट्रिया में। ओके। एक औरत जो कि गाड़ी चला रही थी फ्रीवे पे, उसका चालान हुआ था। चालान इस वास्ते हुआ था कि वो टैक्स कर रही थी, उसके गोद में उसका बच्चा था जिसको वो ब्रेस्ट फीड कर रही थी, उसी वक्त वो गाड़ी भी चला रही थी, ठीक, और साइड में खाना भी पड़ा हुआ था, ठीक। उसका चालान हुआ, जाहिर है आप जब ना तो आपको टैक्स करना चाहिए और सर्टनली किसी बच्चे को ब्रेस्ट फीड शायद नहीं करना चाहिए गाड़ी चलाते हुए। बट द पॉइंट इज़ कि इस तरह के बहुत सारे वाक़े जो हैं वो हम बेशक उनको डिस्कस कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे वाक़े हैं जो कि आगे नहीं आते। ये बहुत टिपिकल ये बात होती है कि कतार में लग जाओ और टायर बदल दो, दीज़ आर वेरी टिपिकल थिंग्स। लेकिन बहुत सारी चीज़ें औरतें जो कि डेली बेसिस पे करती हैं, मल्टीटास्किंग वो बहुत अच्छे से करती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो मैनेज करती हैं, जिसका ना तो वो स्टोरीज़ बाहर आती हैं और ना वो रिकग्निशन आता है। बात आपने की थी अप्रिसिएशन की ब्रेक से पहले। इट्स नॉट अबाउट अप्रिसिएशन, आई डोंट नीड अप्रिसिएशन। मुझे हमें शायद किसी को भी अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं। वी डू नीड रिकग्निशन कि पहचानो कि हम यहाँ हैं, हम जिंदा हैं, और जब से कि हम पैदा नहीं भी हुए होते कि हमें कोख में ना मारा जाए। जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमारी माँ को, या हम पैदा होने वाले होते हैं तो हमारी माँ को सही खुराक मिले। जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमें सही खुराक मिले। जब हम अपनी शादी की बात आती है तो हम वो फ़ैसला ख़ुद कर सकें। जब पढ़ाई की बात आती है तो वो फ़ैसला हम खुद कर सकें। देखिए पाकिस्तान में जो है ना वो तीन चीज़ों ने, इन सारे फैसलों से कौन रोकता है? वो तीन चीज़ों ने मारा हुआ है। तीन चीज़ों ने हमें मारा हुआ है, ठीक है। इस मुल्क में औरत का सत्यानाश किया हुआ है। एक आपका ज़ाहिर पिदरशाही निज़ाम, ठीक, ये पाकिस्तान में कोई यूनिक चीज़ नहीं है, पूरी दुनिया में, ठीक है, अलग अलग उसकी शक्लों में आपको नज़र आता है। दूसरा आपका सरमायादारी निज़ाम, और तीसरा आपका जागीरदारी निज़ाम, ठीक है, ठीक। इन तीनों चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी हुई हैं,
جس میں نہ صرف عورتیں پسی ہوئی ہیں, آپ کے غریب لوگ پسے ہوئے ہیں, آپ کے سوشلی ایکسکلوڈیڈ لوگ پسے ہوئے ہیں, آپ کے مارجنلائز, آپ کے مائنورٹیز پسی ہوئی ہیں. یہ صرف ہمارا مسئلہ اچھا آتے نہیں ہیں ہے. اس کے حل کی طرف آتے ہیں. جو 3 نظام آپ نے بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے خواتین کو کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صحیح طریقے سے وہ اب معاشرے میں نہیں لے کے آ سکتی. اس کے پیچھے صلاحیت کی بات ہی نہیں, یہ تو زندہ رہنے کی حق کی بات اچھا ہے. ٹھیک ہے, صلاحیت آپ تو کو بہت آگے کی بات آپ کر حق رہے ہیں. تلفی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی, ٹھیک ہے. وہ 3 نظام آپ نے بتائے, وہ 3 نظام جو ہیں وہ کس طرح بہتر کیے جا سکتے ہیں, وہ ان میں حل آپ کو کیا نظر آتا ہے, کیسے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, عورت مارچ جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈائیورس پلیٹ فارم ہے, ٹھیک. اس کے ساتھ اس میں کوئی ایسا ایشو ہم نہیں اٹھا رہے جو کہ عورت یا عام آدمی کی زندگی سے جڑا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہ جو 3 مسائل ہیں اس معاشرے میں, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, یہ کوئی اوور نائٹ چینج ہونے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, انڈیا اور ہم الگ الگ ایک ہی وقت ہوئے تھے نا, انہوں نے فیوڈل سسٹم اپنا ختم کیا, ہمارا فیوڈل سسٹم ابھی تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے. لینڈ کی ڈسٹریبیوشن کی آپ بات کرتے ہیں, اس پورے پاکستان میں صرف 6% عورتیں جن کے نام پہ اپنے نام پہ زمین ہے, 6%. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں ری ڈسٹریبیوشن ہو, پاور کی بھی, ریسورسز کی بھی, اپارچونیٹیز کی بھی. صرف مواقع نہیں چاہیے ہیں, صرف صلاحیت کو نہیں, وہ تو بالکل ہے, لیکن یہاں پہ تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے اگر تو عورت کا اپنا کیا کردار ہے اس میں, یہ کیونکہ ابھی تک عورت جو ہے یا خاموش رہی ہے یا پھر انہوں نے کبھی نہ کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ایک گھر میں جہاں عورت کو جائیداد نہیں ملتی, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نام جائیداد نہیں ہے, تو اسی گھر میں ایک ماں بھی تو تھی جس نے اسی بیٹوں کی پرورش کی ہے, اور اب بول نہیں رہی ہے وہ. جیسے ہماری ساتھیوں نے کچھ ابھی ذکر بھی کیا, دیکھیں آپ کو نا یہ سوال جب سینس بناتا ہے جب آپ کو نہیں پتا ہو کہ پدرشاہی نظام یا یہ نظام آپریٹ کیسے کرتا ہے. ٹھیک, پدرشاہی نظام جس کی بہت بات ہو چکی ہے آج, وہ صرف اٹس ناٹ مین اگینسٹ ویمن, ویمن اگینسٹ مین, اٹس اے سسٹم آف آپریشن. ٹھیک, اس میں ہمیشہ کمزور کو جو ہے وہ دبایا جائے گا. پیٹریارکی ایک ایسی چیز ہے جو کہ کیپٹلسٹ سسٹم میں آپ کو بہت اچھے سے نظر آتی ہے, جہاں پہ وہ عورتیں جو کہ وہ چاہے بنگلہ دیش ہو, وہ پاکستان ہو, وہ نیپال ہو, جو کہ فیکٹری میں, آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں, معاش کی بات ہوئی, 3,000 اگر بتی بناتی اس کے 300 روپے اس کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ساری معاش جو ہے وہ عورتوں کے کندھے پہ کھڑی ہے. آپ کراچی کی بات کریں, یہاں پہ عورتوں کی لیبر فورس پارٹیسپیشن کی ہم کچھ عرصے پہلے بات کر رہے تھے, 27% ہے. ہم مواقعوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مواقعوں کی بات کریں. عورتیں نکلیں, ٹھیک, یہ اسپیس ہماری ہے, یہ دنیا ہماری ہے, یہ شہر ہمارا ہے, لیکن ہمارا ایک جو تھیم اس مارچ میں بھی ہے وہ جگہ دیں. ہم کہتے ہیں, ہم جب پبلک اسپیس پہ نکلتے ہیں ہم کہتے ہیں جگہ دیں, بھائی ذرا جگہ دیں. ہمارے لیے سیف اسپیسز جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں. وہ چاہے ہم کام کے لیے نکلیں, آپ علاج کے لیے جاتے ہیں, تو اسی ملک میں وہ لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, وہ کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس اگر جاتے ہوئے دکھ جائے تو اس کے پیچھے 10 لوگ خسر پسر کرتے ہیں, یہ کیوں جا رہی ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے. یہ نظام سارے مل کے چلتے ہیں. ان کا کمبائنڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ عورتیں بہت پیچھے ہیں اس ملک میں. ہم بے شک آدھی سے تھوڑی کم آبادی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں 109 آدمی پہ 100 عورتیں ہیں. 9 اور 100, یہ 109 اور 100 کا جو فرق ہے نا, زیادہ تر ممالک میں جو کہ تھوڑے آپ کے تہذیبی یافتہ ملک آپ ان کو اگر کہہ سکیں, 2-4% کا فرق ہوتا ہے. ہمارا 9% ہے. انڈیا میں, بنگلہ دیش میں بھی یہ فرق زیادہ ہے. کیوں ہے؟ یہ سیکس سلیکٹیو ابورشن یہاں ہوتی ہے, یہاں بچیوں کو پھینک دیا جاتا ہے, یہاں بچیوں کو نہیں وہ اٹینشن ملتی, کیونکہ آپ نے جیسے سرکاری کہا سطح پہ جیسے کہ ابورشن بیٹے کی بات کر رہی ہیں, وہ تو ویسے بھی بین ہے. آپ وہ تو اتنا لیگل ہے بھی نہیں ہے. بین نہیں. وضاحت کر دوں, آپ کے جو قانون پاکستان میں ہے وہ سوشلی ضرور اس کو فراؤن اپون کیا جاتا ہے, لیکن عورت کی جان بچانے کے لیے جی ہاں آپ ابورشن کر سکتے ہیں. اب جان اس کی کس سچویشن میں خطرے میں ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک, تو انلیگل نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا سٹگما لگا ہوا ہے کہ آپ اگر کوئی آپ کی صحت نہیں بھی اجازت دیتی کہ آپ کھیت میں کام کر رہے, گود میں بچہ ہے, ایک پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ کا ایک اور آنے والا ہے. یہ صورتحال ہے اس ملک میں عورتوں کی. ٹھیک ہے. تعلیم میں کمی جو ہے, تعلیم کی کمی, یہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے ان ساری صورتحال میں؟ دیکھیں, تعلیم تو ہر کسی کے لیے ضروری ہے. ٹھیک, تعلیم آپ کو اور تعلیم کا بھی میں یہ نہیں کہتی کہ بس نام نہال آپ تعلیم دیں. معیاری تعلیم کا ہمارے یہاں پہ بہت مسئلہ ہے, کریکولم کا پرابلم ہے, لیکن کچھ بیسک جو ہے ایجوکیشن وہ تو ہر کسی کے لیے ضروری ہے. پاکستان میں سندھ شاید ایک واحد صوبہ ہے جس میں 2018 کی اپنی حکومت پاکستان کی رپورٹ کہتی ہے کہ 1% لٹریسی گری ہے.
अच्छा जी, ये आपके इंटरनेशनल वुमेंस डे पे उन्होंने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट लॉन्च की है। उसमें कह रहे हैं कि लिटरेसी सिंध में 1% गिरी। ये 2 साल पुरानी मैं ठीक आपको है। बात बता रही हूँ, ठीक है, 18 नहीं 17 की बात है गालिबन। तो जनाब हम बजाय मतलब कभी कभी लगता है कि बजाय आगे जाने की, कुछ चीज़ों में हम बेशक तरक्की कर रहे हैं, सही है। बेशक कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम अभी बहुत पीछे खड़े हैं जी और हाँ, वो औरतें शायद सबसे पीछे बहुत खड़ी सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ख़वातीन के लिए वो जो हाई स्कूल्स वो नहीं है, वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स ही वहाँ पे बने हुए हैं। खैर एक वक्फे का वक्त आ गया फिर से, और थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ ही रहेंगी। कुछ और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे एक वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से हमारे प्रोग्राम में भी ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। मेहमानों में मेरे साथ सारा ज़मान मौजूद हैं जो कि वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और हमें अभी अभी ज्वाइन किया है मुसर्रत नियाज़ी साहिबा ने, जो कि एक माहिर तालीम भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इनका ताल्लुक़ है, सियासत से भी इनका ताल्लुक़ है। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे हैं, पहले इन्हें हम शामिल कर लेते हैं, फिर हम आते हैं आज के मौजू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह, दर्द फूलों की तरह महके, अगर तू आए, रंग बातें करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सुर मुझे लाहौर से बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, क्या हाँ जी, बात क्या है हाल आपकी। भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतने दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी है हमने। बस मैं क्या करूं, मैं बहुत मिस कर रही थी। अच्छा। और असल में सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि हमने जब अपनी केबल चेंज करवाई तो आपका चैनल उसमें नहीं आ रहा। कौन है वो केबल वाला, मुझे बताया उसके बारे में। ऐसी की तो हमने बड़ा कहा उनको, मैंने बल्कि जब भी हम उनको बिल पे करते हैं तो हमने कई दफ़ा उनको रिमाइंड करवाया, अच्छा। प्लीज़ आप हमारे ये चैनल को खोल दीजिए। वो हमसे हमेशा ही वादा करते हैं और हमेशा ही भूल जाते हैं। चले कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो इंशाल्लाह। आप सुनाइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। और आज के इस मौजू के हवाले से, ये जो एक नशिस्त है आज ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से, इस बारे में क्या कहेंगी? ख़वातीन इस बारे में मैं ये कहूंगी, जिस तरह मैंने अभी ये गाना गाया कि रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके, अगर तू आए। वाह। तो ये तो कायनात का हुस्न ही औरत से है। बेशक। और ये जो बात है ना, एक कदम पीछे चलने वाली मर्द से, ये अब वो दौर खत्म हो गया। अब तो बराबरी का दौर है और इस चीज को हमें बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये जो खवातीन हैं वो अब किसी भी मामले में, किसी भी बात में एक कदम क्या 10 कदम आगे हैं। ठीक है, ठीक है। और ये इसको मतलब ये जो आप इन हकूक़ की बात कर रही हैं, ये किस तरह ख़वातीन को क्या रोल अपना प्ले करना चाहिए कि वो इस सब में, ये जो गैर मुनसिफाना तकसीम है या जो हकूक़ की इसके लिए काम कर सकें? फ़हीम भाई देखिए, औरत जब से पैदा हुई है ना, तब से उसने जंग की है हकूक़ के लिए और वो खामोशी से अपना काम करती जा रही है। बिल्कुल सही है। अब एक छोटी सी मिसाल लीजिए कि अगर घर में एक खातून ना हो तो आप खुद देखें कि उस घर का निजाम किस कदर दरम बरम होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, खातून नहीं होगी तो घर ही नहीं लगेगा। घर ही नहीं ना लगेगा। हाँ। इसी तरह घर से ही मामला शुरू होता है। अगर उसकी अहमियत को समझा जाए, उसकी रिस्पेक्ट की जाए और उसकी काम को देखा जाए, अप्रिशिएट किया जाए, तो फिर ये आस्ता 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 आगे जाके बहुत सारे कामों में जो बाहर के काम होते हैं, अब जिस तरह की खवातीन संभाल रही हैं,
بہت سے شعبہ جات میں کام کر رہی ہیں, تو آپ دیکھیں کتنے احسن طریقے سے وہ کرتی ہیں. بے شک اس میں گھر کوئی کو شک نہیں. سنبھالنا, باہر کے کاموں کو سنبھالنا, بچوں کو پیدا کرنا, بچوں کی تعلیم و تربیت دیکھنا, ان کو بڑا کرنا, اور ہر چیز کو بیلنس کے ساتھ ساتھ لے کر چلنا. میرا خیال ہے عورت جو ہے وہ اگر نہ بھی کہے تو آپ ساری دنیا, کل عالم جو ہے وہ اس چیز کو مانے گا کہ عورت جو کام کر سکتی ہے وہ تھوڑا سا, آپ برا نہ منائیے, مرد نہیں کر سکتے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھا جی, ایک بہت ہی عجیب سی خبر آپ کو بتانے لگا ہوں میں, جس پہ پلیز مجھے کچھ کہیے گا نہیں. ہمیں اچانک سے ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے, تو مسرت جی مجھے واپس آنے دیجیے وقفے سے, پھر ہم بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. آج 8 مارچ ہے اور 8 مارچ پوری دنیا میں عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات بھی کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسرت نیازی صاحبہ جو کہ ماہر تعلیم ہیں اور سیاستدان ہیں, اور میرے ساتھ دوسری مہمان موجود ہیں سارہ زمان صاحبہ جو کہ وومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے آج کے دن کے حوالے سے, آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں, پھر اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. عورت کا ہر روپ عظیم ہے, چاہے وہ روپ ماں کا ہو, بہن کا ہو, بیٹی کا ہو یا بیوی اور دوست کا. عورت نے اپنی شناخت بنانے میں صدیوں کی کڑی مسافرت کاٹی ہے. اس کے بعد عورت کی جداگانہ اہمیت اور جداگانہ پہچان بنی. عورت نے یہ لڑائی مغرب میں لڑی اور مشرق میں بھی اس لڑائی میں بے شمار قربانیاں دی گئیں. تب کہیں عورت کو اس کا وہ مقام نصیب ہوا جس کی وہ حقدار تھی. دنیا بھر میں عورتوں نے سیاست, شوبز اور کھیل کے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دیں. پاکستان میں اس حوالے سے مادر ملت فاطمہ جناح, بیگم رانا لیاقت علی خان اور بے نظیر بھٹو کے کردار ناقابل فراموش ہیں. خاص طور پر جمہوریت کو پروان چڑھانے میں پاکستان کی پہلی وزیر اعظم کا خطاب پانے والی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کے خاندان کی قربانیاں بے مثال ہیں. گلوکاری میں عالمی شہرت پانے والی نازیہ حسن, پہلا آسکر لینے والی شرمین عبید چنوئے, پاکستانی خواتین کے باعزت مقام کو دنیا بھر میں روشناس کرایا. 8 مارچ کا دن نہ صرف خواتین کے عالمی دن کے طور پر اہم ہے, بلکہ یہ دن پاکستان میں بھی خواتین کے مساوی حقوق اور ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. ویلکم بیک. مسرت صاحبہ, ابھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں ملکی ترقی میں خواتین کو کردار ادا کرنا چاہیے یہ بات کی, اور انہوں نے فاطمہ جناح کے جو کردار تھا ان کا جو شانہ بشانہ انہوں نے ساری ایفرٹ میں تحریک میں حصہ لیا, تو اس کے حوالے سے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جو سب سے پرائم پوزیشن پہ بھی آپ اس چیز کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اچھا, اوورال دیکھا جائے تو پاکستان میں تقریباً 70 سے 90% خواتین کے ساتھ تشدد ہوتا ہے, اور ہر سال 5000 کے قریب خواتین گھریلو تشدد کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو آپ یہ اتنے بڑے پیمانے پہ جب یہ کام ہو رہا ہے تو اس پہ کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم, سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی خواتین کے ساتھ تشدد ہوتا ہے, اس کو تو ایڈمنٹ کرنا پڑے گا, لیکن جس طرح سے تعلیم کا نظام بڑھ رہا ہے, چاہے وہ گاؤں ہو یا دیہات ہو, جب مرد جو ہے نا ناخواندہ ہوگا تو اس کی ذہنیت اسی طرح کی ہوگی, اور جس طرح سے تعلیم حاصل کرے گا تو اس میں تبدیلی آئے گی. جب تبدیلی آئے گی تو وہ خواتین کے حقوق بھی جان پائے گا اور ان کو وہ حقوق پورے دے گا. ایک چیز, اور دوسری چیز آپ نے کہا اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے. ختم کرنے کے لیے دیکھیں,
قوانین سازی ہوتی ہے اور وہ میں کہتی ہوں سندھ کے اندر ہمیں بڑے فخر کی بات ہے, ہم سندھ کا حصہ ہیں ہم سب, اور سندھ کے اندر سندھ اسمبلی کے اندر قوانین سازی میں نمایاں کردار ادا کیا انہوں نے, چاہے وہ بچیوں کی جلد شادی پر ہو, ان کے اوپر تشدد پر ہو, یا بہت کم عمر بچیوں سے کام کروانے, بچیوں یا بچوں جو بھی ہو ان پہ کام کروانے پر ہو. تو یہ چیزیں تو ہیں. اور اگر دیکھیں جو بھی خاتون ہے, چاہے وہ پڑھی لکھی ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے, جب تک وہ اپنی ذات کے لیے ایک قدم نہیں اٹھائے گی تو وہ دوسروں کے لیے کیا اٹھائے گی. دیکھیں جب تک میں اپنے لیے ایک اسٹیپ اٹھا کر محنت کرنا نہیں سیکھوں گی تو دوسروں کے لیے میں نہیں کر سکتی ہوں. کامیابی اسی کا نام ہے کہ آپ اپنے لیے قدم اٹھائیے. جب آپ کامیاب ہوں گی تو پھر آپ اپنے معاشرے کو بھی بہتر طریقے سے کامیاب کروا پائیں گی. بے نظیر صاحبہ کی مثال لے لیجئے, شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی. دیکھیں وہ خاتون تھی, انہیں گھریلو طور پہ تو ان کے والد صاحب نے سپورٹ کیا اور بہت زیادہ کیا, ان کے استاد بھی وہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بالکل نوجوان ہوں اور ایک عام شخص کا نہیں, ایک ڈکٹیٹر کا سامنا کر رہی ہوں. تو انہوں نے اس ڈکٹیٹر کا سامنا کیا اور اس سے بڑا تشدد, اس سے بڑی جو ہے نا جد و جہد میں سمجھتی ہوں پاکستان کے اندر بالکل فاطمہ جناح صاحبہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. لیکن جو اسٹرگل, جتنی سخت اسٹرگل شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی, وہ ہم سب پاکستانی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے. اور اس کو دیکھ کر بھی ہم اسٹرگل کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنا جو گول ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. اور اس شعبے میں خاتون ہے, میں نہیں سمجھتی ہوں کہ فہیم وہ مردوں سے بہت آگے ہے, لیکن یہ اس چیز کا معاشرہ خود بتا رہا ہے کہ آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیں, پوزیشن ہولڈر بچوں کی نسبت بچیاں ہیں. اگر آپ کسی اور چیز میں دیکھ لیں, کہیں بھی کمپٹیشن ہو رہا ہے, کہیں انٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے, وہاں بچیوں کے مارکس زیادہ اچھے ہیں کیونکہ وہ بڑی لگن سے کام کرتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم ملکی سطح پہ دیکھیں تو کرپشن کو ایک بہت بڑا ایک مسئلہ تصور کیا جاتا ہے, اور جو یقیناً پاکستان میں ہے بھی, تو خواتین کے حوالے سے کرپشن کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے کسی بھی شعبے میں. میں بتاؤں آپ کو, اس کی فہیم وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو کوئی ڈر یا خوف ہے. وہ بڑا ایک سمجھتی ہیں کہ دیکھیں وہ سمجھتی ہیں کہ میں لگن کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور میں بڑے حق حلال سے جو ہے میں اپنی جمع پونجی, چھوٹی سی پاکٹ ہے میری, اسی کے حساب سے اپنے گھر کو چلا سکتی ہوں, اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایکسٹرا چیزیں چاہیے. اور اب یہ کہنے کہ جی مرد زیادہ ہے اس میں ملوث, تو مرد اس چکی میں پستے بھی ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں فہیم سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آئی تھنک سو کہ 1987 میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی, اور مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے جنگ اخبار میں میں پڑھ رہی تھی اور اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں بابا آپ مجھے پڑھنے نہیں دیتے, ہر دفعہ کہتے ہیں بس چھوڑو بیٹے, بس چھوڑو بیٹے, بس نہیں پڑھنا, ہمارے یہاں نہیں پڑھایا کرتے. تو یہاں دیکھیں کہ 5 لڑکیوں کے پائلٹ کے نام آئے اور وہ دینا چاہ رہی ہیں, اور مجھے بڑا اچھے سا نام بھی ہے, آئی تھنک عائشہ نام تھا اس وقت, تو 5ویں نمبر پہ تھی. تو میں نے کہا 5ویں نمبر پہ, تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ دیکھیں یہ اسٹرگل کر رہی ہیں, یہ بھی تو بیٹیاں ہیں نا, ان کے پیرنٹس ان کو پرمیشن دے رہے ہیں, اور آپ ہیں جو مجھے پڑھنے نہیں دیتے. تو مطلب اس بحث پہ آ کر وہ دیکھیں پائلٹ بنی جو 5th نمبر پہ تھی, کیونکہ اس نے اسٹرگل کی. صحیح, ٹھیک ہے. عائشہ کو پرسنلی اس حوالے سے ظاہر بات ہے وہ تو بڑی تھی ہم لوگوں سے, لیکن میرے والد صاحب کے دوست کی بیٹی تھی, تو اس نے کہا کہ نہیں میں 5th نمبر پہ نہیں ہوں, میں 1st پہ آؤں گی کیونکہ میں نے محنت کی ہے اور میں اسٹرگل کروں گی. اور اس نے اسٹرگل کی تو ارد گرد کی باقی لوگوں نے اسے سیکھا. اگر میں سمجھتی ہوں میری بہن ہے, میں ہوں, اگر میں نے کوشش کی, کیونکہ میری فیملی میں بالکل پڑھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, بالکل کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس چیز کے لیے میری والدہ نے مجھے بہت پروموٹ کیا. اور جب دیکھا خاندان میں سوچ کا زاویہ بدلا, بالکل بدلا. اب یقین کریں کہ میں نے پڑھا تو میری بہنیں, میری کزنز, وہ ماموں جو مجھے کہتے تھے کہ بالکل بھی نہیں, بچیاں پڑھ جائیں تو وہ تو بہت خراب روش اختیار کر لیتی ہے. لیکن دیکھیں میں ریئلٹی میں بات کروں گی, اور ماشاءاللہ دیکھ لیں کہ اب میں اسکولز بھی رن کر رہی ہوں, کیونکہ میں نے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک ویژن لیتے ہوئے ایک اسٹیپ اپنے لیے کیا. وہ بڑی مشکل سے اپنے لیے اسٹرگل کی, لیکن وہ دوسری بچیوں کے لیے جو ہے نا میں نے راہیں کھول دی. ایسا ہی ہے, پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب خواتین کو کرنا چاہیے. اور جہاں تک ہماری خواتین
یہ دیکھیں 8 مارچ کے حوالے سے ہم یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں جی مظلوم ہے. جی کوئی مظلوم نہیں ہے. مظلوم اس لیے نہیں ہے کہ جو آج میرا ہاتھ ہے, جو میری بہن کا ہے, جو باقی بچیوں کا ہے, باقی خواتین کا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی کامیاب مرد ہے اس کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہے, میں سمجھتی ہوں اگر کوئی کامیاب عورت ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک کامیاب مرد کا ہاتھ ضرور ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میرے پیچھے میرے والد صاحب کا ہاتھ ہے, اور اب اس دنیا میں وہ نہیں ہے, اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, وہ نہیں ہے تو اب کسی حد تک اگر میں ہوں تو میں اپنے شوہر کی وجہ سے ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ہر طرف سے یہ نہ کہ مظلوم ہیں, ہمیں اویئرنیس دینی ہے, اور تمام لوگوں نے جو خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا ہے, اس سے اویئرنیس ہوئی ہے. اور آج کے دن کو اگر میں اپریشیٹ کروں کہ دیکھیں تمام میڈیا ہے یہ اویئرنیس دے رہا ہے جو گھر گھر گاؤں دیہات بیٹھے ہوئے لوگوں کو. بالکل صحیح. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, انہیں بھی شامل کرتے ہیں, ان کی بھی رائے جانتے ہیں, پھر سائرہ صاحبہ سے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی, مسز مغل اعظم بات کر رہی ہوں لاہور سے. مسز مغل اعظم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گی آج کے اس حسین موضوع کے حوالے سے؟ بالکل, آج کا موضوع تو خیر ہمارے اوپر ہی ہے, آپ بتائیں گے. لیڈیز آج کل, میں تو یہ صبح اٹھی نا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ آج عورتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا, میں نے کہا پھر چائے بھی آج بنائیں گے خود ہی آپ؟ تو بڑا ہنسنے لگے, کہتے ہیں اچھا جی. یہ تو ایک مذاق کی بات ہے, لیکن آج کل کا دور ایسا چل رہا ہے کہ عورت شانہ بشانہ آدمی کے کام کرتی ہے, اسٹرگل کرتی ہے, بچوں کو لے کے چلتی ہے, گھر کے کاموں میں, باہر کے کاموں میں. وہ چاہتی ہے اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ اس کو اپریشیٹ تو کرے نا. کچھ عورتیں ایسی ہیں جو گھر کے کاموں کے علاوہ باہر ان کا ساتھ بھی دیتی ہیں, لیکن خاوند کہے تم کرتی کیا ہو, میں ہی کماتا ہوں, میں ہی کرتا ہوں. وہ پھر اس سے عورت بہت ڈسہارڈ ہو جاتی ہے. یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے. تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ عورت کسی سے کمتر نہیں ہے, مرد سے کمتر نہیں ہے. آج دیکھیں عورت جہاز چلا رہی ہے, کرکٹ میں دیکھیں وہ عورت ہی ہے. آگے جو نکاحات کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں تو وہ عورت آپ کو نظر آئے گی. بالکل صحیح بات. تو اس میں کہتی کہ آج کا نیا پاکستان میں عورت کو چلیں جو ٹائم گزر گیا جو بھی ہو گیا, لیکن اس نئے پاکستان میں عورت کی اہمیت ایک نئے انداز میں اچھے طریقے سے اس کو تنگ نظر سے نہ دیکھی. بالکل صحیح. عورت شانہ بشانہ مرد کے کام کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی سارہ صاحبہ, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ہمارے جو کالر ہیں ان کی بھی رائے سنی. انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے, اور اس بات میں کوئی وہ شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں تقریباً ہر ہی شعبے میں خواتین جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں. ان کی تعداد اور زیادہ کس طرح بڑھ سکتی ہے, اور باقی جو خواتین جو ہیں وہ بھی اس طرح ملک کی جو تعمیر و ترقی ہے اس میں کس طرح اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں, اس حوالے سے بتائیے. یہ ضرور ہے کہ اب خواتین آپ کو کافی, جیسے آپ نے کہا کہ شعبوں میں نظر آئیں گی, بلکہ کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو کہ بہت ان یوزول آپ کے شعبوں میں بھی آپ کو نظر آئیں گی ہمارے سوسائٹی کے حساب سے. ان کی تعداد جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. ڈیسیجن میکنگ, فیصلہ سازی میں خواتین اگر آپ کو آفیسز میں نظر بھی آئیں گی تو قانون فیصلہ سازی میں ان کا رول بہت لمیٹڈ ہے. تو خواتین کو ہم ایسی مثالیں ہیں, تو ابھی انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی بات کی, وہ پورے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ اتنی لیڈر خواتین ہیں جن کے بہت کم ایگزامپلز آپ کو ایسے ملیں گے. ٹھیک ہے, بائی اینڈ لارج جو زیادہ تر خواتین کی تعداد ہے وہ چاہے آپ گھر کی بات کریں یا آپ اسمبلیوں کی اور ایوانوں کی بات کریں, ہاں وہاں پہ بھی خواتین کو ٹریکٹر ٹرالی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے, اور گھر میں جو لان تان ہوتی ہے. شہلا رضا صاحبہ بڑے خوبصورت اور حسن طریقے سے وہ پورے ہاؤس کو سنبھال رہی ہیں. 10 سال چلا ہے. نہیں بالکل, میں صرف یہ نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو پرابلم آپ کے گھروں میں ہے وہی چیزیں آپ کی پھر پبلک اسپیس میں بھی وہی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. بہت کم ہیں عورتیں جو کہ ڈیسیجن میکنگ میں ہیں, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن بہت سلولی, بہت دھیرے دھیرے. خواتین کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کا بالکل کام ہے کہ خواتین کو, لڑکیوں کو مواقع دیے جائیں, ان کی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا جائے, اور نہ صرف پرائمری ایجوکیشن, ان کی سیکنڈری ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا جائے. اگر بہت سے ایسے دیہات ہیں پاکستان میں جہاں پرائمری اسکول تو ہے لیکن اس کے بعد سیکنڈری میں وہ کہاں جائے گی, اس کے پاس آپشن نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. ایجوکیشن پہ ان کے فوکس کریں, ان کی ہیلتھ کے اوپر فوکس کریں. اور خواتین کا یہاں پہ پاکستان میں اور بھی ممالک میں ہیں کوٹا سسٹمز ہیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے لیے, اس میں بھی جو ریزرو سیٹ پہ خواتین آتی ہیں ان کی کانسٹیچوئنسی کیا ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے, اس کو ڈیفائن کیا جائے. خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور اکنامک امپاورمنٹ, یہ دو چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہوں تشدد بھی کم ہوگا
اور معاشرے میں شاید مواقع بہتر ملنے سے کچھ برابری کی کچھ شکل آپ کو شاید سامنے نظر آئے. ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اور ہم شاید بہت پریویلیج ہیں. ڈیفینیٹلی بہت ساری عورتیں ہیں, ان کو بہت ساری چیزوں کی ابھی ضرورت ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. جو پروگرام کے آخری لمحات ہیں تو اس میں میں ایک آپ کی طرف سے پیغام شامل کرنا چاہوں گا. وہ ساری خواتین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں پاکستان کے کسی بھی کونے سے جن کا تعلق ہے, وہ اپنے گھر میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ کیا وہ لیں, ذرا اس حوالے سے بتائیے. پہلا سٹیپ میرے خیال سے اپنے لیے لیں. آپ کا جو بھی جہاں تک کبھی ایکسیس ہے, اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, اگر آپ کا انٹرنیٹ کا اگر ایکسیس ہے, کیونکہ پاکستان میں بہت کم ہے خواتین کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس, انفارمیشن حاصل کریں. انفارمیشن آپ کے آس پاس موجود ہے, وہ چاہے وہ قانون کے حوالے سے ہو, سپورٹ سسٹمز کے حوالے سے ہو, سوشل سپورٹ سسٹمز کی بات کریں, یا جنرلی اپنی ویل بینگ کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, ان ساری چیزوں کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں. اور اپنے آپ کے جو امیجیٹ سرکلز ہیں, آپ کا جو بھی دوست ہیں, فیملی ہے, جو کہ آپ کے ٹرسٹڈ لوگ ہیں, ان سے بات چیت کریں. بات چیت سے مسئلوں کا حل نکلتا ہے, نہ لڑائی جھگڑے سے, اور نہ. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں. اور میں بتاتا چلوں کہ آج عورت مارچ ہو رہا ہے فریر ہال میں کراچی میں. جو خواتین حصہ اس میں لینا چاہتی ہیں 3:30 بجے فریر ہال صدر کراچی, یہ اس کی لوکیشن ہے. آپ اگر جانا چاہیں تو ضرور حصہ لیجیے. اور شہروں میں بھی ہو رہا ہے, اور شہروں میں بھی ہو رہا ہے. معلوم کریں. پاکستان کا بھی آپ نے شیلہ رضا کا نام لیا, تو پیپلز پارٹی بھی جو ہے نا سیمینار کروا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے شیلہ رضا نے بھی تقریباً 2 بجے کا ٹائم رکھا ہے اسمبلی سے پریس کلب تک. تو اس میں بھی دیکھیں اویئرنیس دینا مقصد ہے, چاہے کہیں بھی ہو, خواتین کو اسٹینڈ لینا چاہیے اپنے کسی بھی. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں, اور آپ کا بھی بے حد شکریہ. شاید آج وہ اس طرح بات نہیں ہو سکی ہے ہماری تفصیل سے. خواتین کا ٹائم ہی کھا گیا. میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. میں آپ خواتین کے ساتھ بالکل یہاں پہ موجود تھا انتظار میں. نہیں چلیں ٹھیک ہے, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. ہماری سماجی اور معاشی ذمہ داری ہے کہ یہ ایمانداری سے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی تقسیم میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. عورت کو ہمارے دین نے اور ہر جگہ کسی بھی دین نے ایک بڑی مساوی حیثیت دی ہے, اور اس حوالے سے ہم سب کو کام کرنے کی اور سوچنے کی اور احساس کی ضرورت ہے. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سب دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.